بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب مداری بن کر تماشا لگانے جا رہے ہیں اور DGISI جنرل ندیم انجم صاحب نے ان کو جا کے منع بھی کیا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تماشا لگانے کے لیے بے چین ہے۔ سارا دن کابینہ کا اجلاس اور وہ کور کمیٹی کا اجلاس، سیاسی لوگوں کے ساتھ رابطے اور پھر شیخ رشید صاحب کی کارستانی۔ خبریں دو ہیں، ایک یہ کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ان کو شیخ رشید صاحب سے بچ کے رہنا چاہیے، یہ ان کو مشورہ ہے، کیونکہ خبر یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کو فل ٹائم تلوانے کے اوپر گامزن ہیں اور DGISI نے ان کو جا کے کیا کہا۔ اور دوسری بات کہ فواد چوہدری صاحب کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے اور ان کے مستقبل کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کیا ارادے ہیں اور فواد چوہدری صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی اور فواد چوہدری کے درمیان ٹائی پڑنے والی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ 2-3 میجر چیزیں ہیں، میں آپ کو وہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ فی الوقت عدالت کے حکم، جو عدالت کا حکم تھا، سپریم کورٹ کا حکم، اس کے مطابق جو یہ ایجنڈا آج بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا حکم لگ رہا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے جو سائیں ہیں، جو خصم ہیں پارلیمنٹ کے، وہ پارلیمنٹ کو خود بے توقیر کرنے پر اتر آئے ہیں اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے کہ حکومت کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔ بس جو ایک دستوری عمل ہے، ایک سیاسی عمل ہے، اس کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں اور پارلیمنٹ کو بے توقیر کر رہے ہیں۔ اور یہ کیوں خلاف ہے؟ یہ جو ایجنڈا جاری کیا ہے کل کے لیے، یہ اس لیے خلاف ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا ہے، بس ایک حکم، کہ 10:30 بجے اسپیکر جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کروائیں گے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالتی حکم کو سبوتاژ کرنے، اس کو بے اثر کرنے کے لیے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ الٹا پڑے گا۔ جس طرح پہلے ہی ان کی چال جو مداری پناہ نے لگایا تھا، سر مداری سیاست میں ہر کسی کو مداری بننا نہیں آتا، یہ ذوالفقار علی بھٹو ہی تھا جس نے وہ مداری بن کے وہ کھیل لیتا تھا، کھلا لیتا تھا۔ اب آپ اگر دیکھیں، اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے میں خلاف کہنا چاہیے، یا جو ایک پوزیشن ریاست نے لے لی ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف، یا میں خلاف عمران خان صاحب کے نہیں، ان کے اپوزٹ کہہ لیں، وہ ایک پوزیشن لے لی ہے۔ اور پہلے تو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی جو درمیانے واسطوں کے ذریعے اور بٹوین دی لائن میسج دے رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ڈرٹی پالیٹکس کر رہے ہیں وہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور وہ میسیجنگ ہو رہی تھی، اخباروں میں آ رہا تھا، انٹرنیشنل جو خبر رساں ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطے کر کے یہ اپنی پوزیشن کلیئر کی جا رہی تھی۔ کل ویسے بھی ایک بڑا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا تھا پنڈی میں، اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں، اور وہاں پر ایک اعلیٰ شخصیت پاکستان کی نے اپنے تمام جو عمران خان کے سپورٹر بنے ہوئے تھے ان کو، میں اگر یہ کہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے کے لیے ایک، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو اس طرح کے موقعوں پر کیے جاتے ہیں، کہ ان کو باور کروایا کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ کون فیورٹ ہے، آپ کا کون فیورٹ نہیں ہے، اور یہ عمران خان ہیرو ہے، یہ ہے وہ، کوئی ہیرو شیرو نہیں ہوتا اور کوئی غدار نہیں ہوتا۔ اور پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت جو ہے، یعنی ریاستی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے لیکن ریاستی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اداروں کے حساب سے، اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کلیئر کیا کہ کوئی بھی غدار نہیں ہے پاکستان میں، کوئی پالیٹیشین، حتیٰ کہ محسن داور غدار نہیں ہے، علی وزیر غدار نہیں ہے۔ تو اس کے بعد تب سب کو کان ہو گئے اور سب جا کے اپنی آنے والی تھان پہ بیٹھ کر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ آج صبح، یہ تو کل کا واقعہ ہے، آج صبح عمران خان صاحب کے ارادے جب پاکستان کے حساس اداروں تک پہنچے، وہ پورا ایک سروس سسٹم ہوتا ہے، تو DGISI ان سے ملنے گئے وزیر اعظم سے، اور ان کو جا کے سمجھایا کہ آپ جنرل ہارون صاحب کو، جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں ہارون صاحب، جو باجوہ صاحب کے مطلب وہ کلیگ تھے، اور جب باجوہ صاحب کو آرمی چیف نواز شریف صاحب نے بنایا تو تب وہ بھی اس کے لیے لابنگ کر رہے تھے اپنے کام کے لیے نا، آرمی چیف بننے کے لیے۔ عمران خان صاحب کے وہ بڑے فین ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے وہ بیٹھ کے نا وائٹ بورڈ کے اوپر بیٹھ کے نا سیاسی تھیوریاں، سازشی مفروضے سمجھاتے رہتے ہیں۔ ان کو وہ
کمیشن کا سربراہ بنانا چاہ رہے تھے. یہ جو غیر ملکی دھمکی آمیز خط جو موصول ہوا ہے اور اس کو وہ انکوائری کمیشن کا سربراہ بنانا چاہ رہے تھے, اور جا کے یہ بات انہوں نے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے جا کے بڑے ٹھنڈے طریقے کے ساتھ جناب وزیر اعظم آپ یہ والا کام نہ کریں, یہ آنے والی گورنمنٹ پہ چھوڑ دیں, یا پھر میرا خیال ہے کہ ایک عزت کا طریقہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آپ کو 2 ٹوک الفاظ میں کنوے کر رہی ہے, پارلیمنٹ کو کنوے کر رہی ہے, آرڈر ہے, تو لہٰذا یہ جو بھی کرنا ہے دفع کریں, یہ والا کام نہ کریں. لیکن انہوں نے کہا نہیں میں تو جناب کراں گا. تو خیر انہوں نے یہ بات مان لی کہ یار کہ شاید مطلب اگر ہارون صاحب نہیں تو چلو میں اپنی مرضی کا کوئی اور لگا لیتا ہوں. جنرل طارق صاحب کو لگا لیا. اب ARY جنرل طارق صاحب وہ ہیں, یہ ٹانک کے رہنے والے ہیں. ان کی جو بیٹی ہیں ان کی شادی ایک امریکن فوج کے سارجنٹ کے ساتھ ہوئی ہے, اور یہ کور کمانڈر منگلا ہوا کرتے تھے. اور 2014 کے دھرنے میں جو بیٹل فار پاکستان ایک کتاب ہے شجاع نواز صاحب نے لکھی ہے, اس میں انہوں نے امریکن جو اس وقت کے سفیر تھے پاکستان میں ان کا انٹرویو کیا ہے, جنہوں نے ان کو بتایا تھا کہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب پاکستان میں مارشل لا لگانا چاہ رہے تھے, اور جنرل رحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے اس پلان سے آگاہ نہیں تھے. اور ایک کال بھی پکڑی گئی تھی, وہ پھر اس کا جو ذکر پھر وہ مشاہد اللہ مرحوم صاحب نے بھی کیا تھا, اور وہ کال جو ہے وہ IB نے ٹیپ کر کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو سنائی تھی, اور پھر انہوں نے وہ رحیل شریف صاحب کو سنائی تھی. رحیل شریف صاحب نے وزیر اعظم کی موجودگی میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب کو بلا کے پوچھا یہ آپ کی کال ہے؟ انہوں نے کہا جی سر میری کال ہے. اور امریکن سفیر کا حوالہ انہوں نے دی بیٹل فار پاکستان کتاب میں یہ دیا ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام کے ساتھ کچھ کور کمانڈر ملے ہوئے تھے, اور پھر جو کور کمانڈر میٹنگ تھی اس میں کور کمانڈر منگلا جنرل طارق صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کو کہا تھا کہ مارشل لا لگاؤ, مارشل لا لگاؤ, یعنی کہ یہ ذرا آؤٹ سپوکن تصور کیے جاتے تھے جنرل صاحب. تو خیر پھر ان کا ایک اور حوالہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے صدارتی نظام ملک میں نافذ کرنے کی حالیہ دنوں میں, یعنی پچھلے کوئی 2-3 مہینے پہلے دسمبر سے بھی پہلے آپ نومبر کہہ لیں, نومبر کے درمیان میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اور وہ آرٹیکل تھا کہ پاکستان میں جناب ایک وسیع پیمانے کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ آپس میں بیٹھے اور سب مل کے جناب صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کر دیں. اور صدارتی نظام جو ہے یہ عمران خان صاحب کا برین چائلڈ ہے, اور جنرل طارق صاحب ان کو اسسٹ کر رہے تھے. ایک شادی کے اوپر میں بھی ملا تھا جنرل طارق صاحب کو, ملا نہیں تھا میں ساتھ کھڑا تھا, تو یہ کوئی خاتون جو تھیں وہ ہوتی نا جو بڑی سوشلی ایکٹیو ہوتی ہیں خواتین, ان کو روک کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ کمپین شروع کیا صدارتی نظام کی, اس میں وی نیڈ یور سپورٹ, اور اپنی دوستوں کو کہو ایک شور کھڑا کرو, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. میں رپورٹر نا میں کان لا کے سن رہا سی جنرل صاحب کی لابنگ کر رہے ہیں, تو ان کو انہوں نے بنایا تھا. اب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, جس طرح جنرل عاصم باجوہ صاحب کو سی پیک کا چیئرمین بنانا عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, کیونکہ ان کا سارا کاروبار, ان کی فیملی, ان کے بچے امریکہ میں تھے, اور امریکہ کے اور وہاں پر ان کا بزنس امریکہ کے مفادات کے ساتھ ان کے مفادات جڑے ہوئے تھے, اور ان کو ایک ایسے پروجیکٹ کا جس کا امریکہ کے کو پسند نہیں ہے کا سربراہ لگانا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. تو اسی طرح ان کو بھی اس کمیشن کا سربراہ بنانا, انکوائری کمیشن کا, یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ امریکہ کے ساتھ مطلب ساز باز ہے. الزام ہے کہ امریکہ پاکستان میں ساز باز کر رہا تھا اور ایک سازش تیار کر رہا تھا عمران خان صاحب کے خلاف, اور جس کو انہوں نے چیئرمین بنا رہے ہیں وہ امریکہ کا ان کے جو بائیڈن ان کا سمدھی ہے, ایک طرح سے امریکی صدر امریکی قوم کا باپ ہے, اور اس باپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ جنرل صاحب کی بیٹی کا شوہر ہے. تو عمران خان صاحب کے قربان جائیں ان کی عقل کے اوپر کہ وہ بندہ جو این ٹائم کے اوپر پنجاب حکومت توڑ بیٹھا ہے, وہ بندہ جو این ٹائم کے اوپر جو ہے وہ پٹھے پٹھے کام کر رہا ہے, اپنی اس پاؤں کے اوپر کلاڑیاں مار رہا ہے, وہ انکوائری کمیشن بھی اس کو لگا رہا ہے کہ جس کے امریکہ کے ساتھ ویسی مفادات جو ہیں وہ مشترک ہیں ایک طرح سے. خیر انہوں نے انکار کر دیا ہے, انہوں نے معذرت کر لی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ معذرت جو ہے یہ سمجھو کدھروں کیوں ہی ہونی ہے. ظاہر ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی جا کے عمران خان صاحب کو سمجھا رہے ہیں وہ پائے نقل کرو, باس یوں نہیں کرتے, گریس کے ساتھ جائیں, آپ کو کتنی دفعہ سمجھائیں
کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو انہوں کہہ رہے میں تو کراں گا, کیونکہ خان صاحب تو آخری بال تک انہوں نے کھیلنا ہے. تو انہوں نے جس کو لگایا, اب دیکھیں یہ جس کسی کو بھی آپ لگاتے ہیں, یہ ٹیکنیکل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, پہلے اس کی کانسینٹ لیتے ہیں. یا تو عمران خان صاحب اتنے شدائی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میری بات کا کون انکار کرے گا, میں وزیر اعظم اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہوں اور بڑا ہاٹ فیورٹ وزیر اعظم ہوں, بڑا ہینڈسم وزیر اعظم ہوں, مجھے کون انکار کر سکتا ہے. یا تو یہ بیوقوفی کی ہوگی, یا پھر جو مجھے بات لگتی ہے وہ یہ ہوگی کہ جنرل صاحب نے پہلے کہہ دیا ہوگا اوکے نو پرابلم, لیکن جب ڈنڈا جو ہے وہ جی ایچ کیو سے یا ڈی جی آئی ایس آئی, ظاہر ہے کہ اگر وہ کہنے گئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو, تو پھر انہوں نے وزیر اعظم نے نہیں مانی, تو پھر انہوں نے دوجے کہتا نا کہ یار کہڑے چکراں چ پی رہے ہو, ایک رات کی دلہن ہے عمران خان صاحب یا ایک رات کے دلہا ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اب لہٰذا انہوں نے معذرت کر لی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اے آر وائی نیوز کہہ رہا ہے. اور اے آر وائی نیوز کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو محبتیں اور جو وہ وین ڈال کے جو انہوں نے پھوڑی بچھائی ہوئی ہے, پھوڑی ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جہاں پر مرگ ہو جائے تو وہ جو فاتحہ خوانی کے لیے دری نہیں بچھی ہوتی کہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ فاتحہ افسوس کرنے کے لیے, فاتحہ خوانی کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ کی مرضی. تو یہ اے آر وائی پھوڑی بنا ہوا تھا وزیر اعظم صاحب کی, کل وہاں پر صفحہ ماتم بچھی ہوئی تھی. تو ان کی یہ خبر ہے کہ جنرل طارق صاحب نے انکار کر دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کون سیریس لے گا, ایک ایسا وزیر اعظم جس کے خلاف ریاست پاکستان کے سب سے بڑے لیگل فورم نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ پائن تسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے, لکھ کے باندھ دیا ہے, یعنی کہ قانون کی زنجیروں میں وزیر اعظم کو جکڑ دیا ہے. اور اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ عدالتی حکم کو بے اثر کرنے کے لیے اپنے جو دربدر چودھری صاحب ہیں اور جو بابر اوان صاحب, ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اوان, ان جیسے جو ان کے دماغ ہیں, ان سے وہ ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بے اثر کر دیتے ہیں, لمبی لمبی تقریراں کریں گے اسمبلی میں. اور یہ جو ایجنڈا جاری کر دیا ہے کہ پہلے جناب یہ ہوگا, تلاوت ہوگی, اس کے بعد ایک کویسچن آنسر سیشن ہے, ایک کویسچن ہوں گے, اب اس کے اوپر لمبی لمبی تقریریں کریں گے, پھر اس کے بعد ایک کال انٹینشن نوٹس ہے یہ, اور پھر چوتھے نمبر کے اوپر انہوں نے جس کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ 10:30 بجے شروع کرنی ہے. اسپیکر صاحب سمجھ آئی؟ اب یہ الفاظ ہیں جو کسی بھی جمہوری معاشرے میں نہیں سنے جانے چاہیے, نہیں کہنے جانے چاہیے کہ پارلیمنٹ سب سے بڑا دستدار ہے, اس کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا. لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ دیکھنے پڑے ہیں پاکستان کی پارلیمان کو. تو شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے کہ جو پاکستان کے دستور کے بجائے لوگوں کے ساتھ اپنی لائلٹی شو کرتے ہیں. قاسم سوری صاحب کو کیا کہیں. بہرحال چلیں چھوڑیں, ہم یہ جتنی عزت خان صاحب نے کما لی ہے آگے بھی چل کے وہی کمائیں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب عدالتی حکم کو ایک بار پھر بے اثر کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس دفعہ ایک اور ریاستی ادارہ جو ہے, ریاست پوری کی پوری عمران خان صاحب کے غیر قانونی اور غیر دانشمندانہ اقدامات کے ساتھ نہیں ہے. جنرل طارق کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ سر مینوں معاف کرو, میں یہ نہیں آنا, یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسٹیٹ مشینری عمران خان صاحب کی جو ذاتی خواہشات ہیں ان کی تکمیل کے لیے, ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کا سہارا نہیں بنے گی. تو عمران خان صاحب کے پاس چارہ اس کے علاوہ کوئی نہیں. گند ڈالیں گے کل اسمبلی میں, ڈال سکتے ہیں تو ڈال لیں. مطلب ویسے بھی عدالت نے سبجیکٹ ٹو دا میٹر کر دیا ہوا ہے معاملہ کہ یہ جب تک ہو نہیں جاتی یہ جو ہے تحریک عدم اعتماد, اس سے پہلے تک وزیر اعظم صاحب جو بھی کوئی صدر صاحب وزیر اعظم صاحب کوئی بھی فیصلہ کریں گے وہ عدالتی فیصلے کے ساتھ مشروط ہوگا, اور عدالت کا تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے. مطلب ایبروگیشن کا الزام نہ ڈالنا خان صاحب, سمجھے اس بات کو. پتہ نہیں آپ کو کون مشورے دے رہے ہیں, مروانے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اور شیخ رشید صاحب جا کے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح کی وہ ٹاک کر کے گئے ہیں میڈیا کے ساتھ, وہ جا کے اندر ان کو مشورہ دینے والے ہیں کہ خان صاحب بول دو فوج کے خلاف, بول دو جنرل باجوہ کے خلاف کہ جناب کہ یہ کر دیا وہ کر دیا. اس طرح کی وہ پٹی پڑھائیں گے. جن کی ساری عمر گیٹ نمبر 4 کے ساتھ گزری ہو, ان کو یہ اس بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی. میں یہ دل پر ہاتھ رکھ کے یہ والی بات کہہ رہا ہوں, یہ بات کہنی نہیں چاہیے کہ پاکستان کی فوج کا مطلب ہوتا ہے چیف آف آرمی سٹاف, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا. شرجیل بلوچ ہے,
BBC کے پروڈیوسر تھے, انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا بینظیر بھٹو کے ساتھ جب NRO والا معاملہ ہوا تھا, جب وہ ان کے مذاکرات ہوئے تھے, وہ پاکستان آ گئی تھی 2007 میں. وہ انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فوج سے بات کی. تو انہوں نے کہا جی فوج سے بات کی مطلب کسے؟ تو انہوں نے نا بڑا یعنی ایک سوالیہ انداز کی نظروں میں بینظیر بھٹو نے اس انٹرویو کرنے والے صحافی کی طرف دیکھا, BBC کے نمائندے کی طرف, اور کہا کہ جب فوج سے بات کریں گے تو کور کمانڈروں سے نہیں کریں گے, فوج سے بات کرنے کا مطلب ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے, یعنی کہ پرویز مشرف سے. تو وہ کہتے ہیں کہ فوج کا مطلب ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف. یہ پاکستان کی سب سے زیرک سیاستدان بینظیر بھٹو کی یہ سینگ ہے, یہ ان کے تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں. تو پتہ نہیں شیر شاہ صاحب کس کے بہکاوے میں ہیں, وہ میرا خیال ہے 1769 کا کوئی پشاور دیکھ رہے ہیں جو جناب بڑا حاوی ہوتا تھا, ہیں جی, تو بدل گیا, دور بدل گیا. تو یہ جناب یہ پشاور کو اسی حالت میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر شمال سے حملے ہوتے تھے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا کرتا, چھونی ہوتی تھی, قلعہ بالا ساری. یہ کل میں نے ساری آپ کو یہ والی ڈیٹیل بتائی تھی, پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی. تو یہ والے ہیں جناب معاملات. شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کو تلوائیں گے, فرائی کروائیں گے. میری عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ شیخ رشید صاحب کی کسی باتوں میں نہ آئیے گا. ویسے تو عمران خان صاحب آپ بڑے سیانے نے, لیکن اب خفت مٹانے کے لیے کہ میں بڑا دلیر ہوں کہ میں جناب آخری گیند تک لڑتا ہوں, عمران خان صاحب پھر کوئی بلو دی بیلٹ جائیں گے, تھرڈ کلاس قسم کی حرکت کریں گے, اور وہی ان سے عین توقع ہے. اب تقریر میں وہ جو ہے وہ اس طرح کی اگر انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے, پھر ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. پھر وہ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. خان صاحب نو اونج مرن دا شوق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہوا پرہیز کریں خان صاحب. اگر آپ کو مرنے کا شوق ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے, ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ جو اگر آپ کو پٹی پڑھا رہے ہیں پاکستان کی جو فوجی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ یوں پنگا نہ لیں, ہیرو بننے کی کوشش نہ کریں تو اچھا رہے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب یہ والے بالکل بات ہی نہ سوچ رہے ہوں, لیکن شیخ رشید صاحب کی جو ہے نا مطلب شخصیت کو دیکھتے ہوئے میں اس لیے یہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. شیخ صاحب نے بدلہ آپ سے لینا, جو آپ نے ان کو چپڑاسی چھیدا ٹلی پتہ نہیں کیا کیا آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں, تو وہ بدلہ ہو سکتا ہے, اسی طرح وہ لے لیں. تو آج وزیر اعظم صاحب نے جو مشورے کیے ان میں سے ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ جی کہ استعفے نے دے دیے اسمبلی سے. تو آج کے اجلاس میں وہ جو پارلیمانی اجلاس تھا 98 اراکین 155 میں سے ان کے جو اراکین ہیں وہ 198 یعنی 160 میں سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں, اکثریت جو ہے اس نے استعفے دینے سے انکار کر دی گیا اور کہا کہ جی کہ سر ہمیں اسمبلی میں بیٹھ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کو ایک اور مشورہ ہے, پہلے تو دیا کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کی باتیں نہیں سننی, ان کی کسی بات پہ عمل نہیں کرنا, وہ آپ کو مروائیں گے. دوسرا مشورہ یہ کہ آصف علی زرداری صاحب کی بات مان جائیں. انہوں نے کہا کہ خان صاحب چپ کر کے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لیں اور آ کے پارلیمان کے اندر پارلیمانی سیاست کریں, اور یہ بہترین مشورہ ہے عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ ایک برحال جو ایک حفاظتی حصار میں رہیں گے, سیاست میں زندہ رہیں گے اور پارلیمان کے اندر رہیں گے, اور کیا کہتے ہیں کہ ادروائز کیا صورت حال ہے کہ اگر آپ پبلک میں آنا چاہیں گے تو پبلک میں آ کے آپ کو انڈے ٹوٹے جوتے اور کنکر شنکر چپیڑے شپیڑے یہ والا آپ کے لیے استقبال ہوگا. اگر پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اپوزیشن کے لیڈر کی طور کے اوپر آپ جو آنے والی حکومت ہے جو نظر آ رہی ہے کہ آئے گی اس کو چیلنج کرتے رہیں گے, اس پر تنقید کرتے رہیں گے, اس کی جو کمزوریاں ہیں اس کو عیاں کرتے رہیں گے اور ٹف ٹائم دیتے رہیں گے, گین کر جائیں گے, دوبارہ سے گین کر جائیں گے جو پبلک سپورٹ ہے. کیونکہ ان 1.5 سالوں میں جو جتنا بیڑا غرق آپ نے کر دیا ہے, یہ حکومت تو پاگل ہے جو یہ حکومت میں آ رہی ہے. عقل مند ہو تو ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کو تو فوراً آئیں تو الیکشن کرا دیں, یہ بہترین حل ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ الیکشن کمیشن وہ کہتا ہے کہ 7 ماہ سے پہلے نہیں کروا سکتے, لیکن آپ کے پاس مارجن ہے. ادروائز کیا ہے کہ پبلک میں آئیں گے
تو لوگ جو ہیں وہ اسی طرح آپ کا استقبال کریں گے. آپ کی پاپولیرٹی ختم ہو چکی ہے. یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں, آپ شیر شاہ سوری ہیں, سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں, آپ کے دوست نہیں ہیں کہ, اور ان میں سے آپ کو بیشتر یہ کہیں گے کہ جی کہ خان صاحب یہ آپ کا اسٹیچر نہیں ہے کہ آپ شہباز شریف وزیر اعظم ہوگا تو تسی اپوزیشن لیڈر ہو گے. یہ پٹی پڑھائیں گے شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک اور اپنے دربدر, یعنی کہ دربدر چودھری کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ, فواد چوہی صاحب. کیوں بڑھائیں گے؟ کیونکہ یہ خود آپ بننا چاہیں گے اپوزیشن لیڈر اور مزے لوٹنا چاہیں گے. اپوزیشن لیڈر کا بھی ایک سٹیٹس ہوتا ہے, ریاستی سٹیٹس ہوتا ہے, آپ کے علم میں ہوگی یہ والی بات. تو خان صاحب کو جو ہے نا وہ بس مطلب اس سے بھی دور کروائیں گے اور بروائیں گے. تو لہٰذا ان سے بچنا چاہیے. خان صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے رول کے اوپر مان جانا چاہیے. ادروائز خان صاحب کی مرضی ہے کہ اونجوی راما اوکھیاں سن جس طرح کہتے ہیں. تو مطلب آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, ایک خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہم اسلام آباد میں تھے اور ہم نے ایک پیپلز پارٹی, جس دن یہ ان کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہو رہی تھی نا, ایم کیو ایم نے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا تھا اپنا اپوزیشن کے, تو اس پریس کانفرنس سے پہلے پیپلز پارٹی کی بھی اعلیٰ قیادت وہاں پہ تھی, مسلم لیگ نون کی بھی اعلیٰ قیادت وہاں پہ تھی. ہم نے پوچھا ایک بڑی شخصیت سے کہ پیپلز پارٹی کی کہ جی کہ آپ فواد چوہی صاحب کو پھر لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دوست ہیں تو لے, مطلب راستہ صاف کرنا پڑے گا یہ وہ. تو پھر اب رابطہ ہوا تو انہوں نے بڑی طویل مشاورت کے بعد یہ بتایا کہ جی کہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے اندر. تو پھر وہ کسی نے تجویز دی, یا خبر یہ ہے کہ اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ جو اس طرح کے کریکٹر ہیں نا سیاست کے اندر, فواد چودھری, عامر لیاقت, اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہیں, وہ اعظم سواتی, اس طرح کے جو لوگ ہیں, یہ ان کو کسی بھی پارٹی میں نہ لیا جائے. یہ متحدہ اپوزیشن بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم غور کرنے ہیں کہ کس طرح کا اجلاس بلایا جائے جس میں ان جو لوٹے بگوڑے شگوڑے ہیں ان کے بارے میں بیٹھ کے ان جیسے کریکٹروں کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ ان کو ہم نہیں لینا. اور اگر یہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑتے ہیں, پی ٹی آئی کی طرف سے, کسی بھی پارٹی کی طرف سے آزاد لڑتے ہیں, تو ان کے خلاف ہم نے کینڈیڈیٹ مشترکہ دینا تاکہ ان کی پارلیمانی سیاست کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اس کا بھی راستہ بند کیا جائے. تو یہ فواد چوہی صاحب کے لیے بری خبر ہے, اور وہ ابھی تک عمران خان صاحب کے لیے ساتھ اسی لیے تھے شاید کہ کوئی ان کو قبول نہیں کر رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مداری پناہ کھیلیں گے. وہ اپنی آج کی تقریر میں کوئی بڑا بم پھوڑ کے کوئی بڑا جناب وہ کوئی اپنے آپ کو بڑا لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ان تک لڑا, ٹیپو سلطان بننے کی کوشش کریں گے یا پتہ نہیں کیا. تو ظاہر ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب کے کہنے کے اوپر چلے تو پھر وہ ماچھ جیل اور کلی کیمپ, ماچھ جیل کے اندر ایک کلی کیمپ ہے, وہ ان کا مقدر ہوگا. اور اگر تھوڑے سے ہوش مند ہوئے تو ہلکی پھلکی رکاوٹ دکھا کے ووٹنگ کروائیں گے اور اپوزیشن لیڈر کی کرسی پر جا کے بیٹھ جائیں گے. ادروائز جو ہے وہ ان کو میسج جو ہیں وہ ریاست پاکستان کی طرف سے کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں. سپریم کورٹ کے احکامات کے ساتھ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی تو پے بیک کرنا پڑے گا, اس کی قیمت چکانی پڑے گی, نااہلی کی صورت میں, توہین عدالت کے جرم کی صورت میں. اور بڑا کلیئر, لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے ریاست پاکستان کی طرف سے کہ پائن آپ کی جو ذاتی خواہشات ہیں ہم ان کے اوپر پاکستان کے دستور کو, قانون کو, ریاست کو قربان نہیں کر سکتے. اور بہتر یہ ہے کہ آپ بھی جو ہے نا وہ بیوے بچے بن کے جو جس طرح ہنستے ہنستے آئے تھے اسی طرح مسکراتے مسکراتے جائیں تاکہ پھر آنے جوگے رہ جائیں, نہیں تو پھر بہت پیڑی ہوئے گی. خان صاحب کو پتہ نہیں یہ بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. یہ ڈی جی آئی سے ہی اگر گئے تھے تو کچھ سمجھا نہیں گئے تھے, اگر ان کو سمجھ نہیں آئی تو پھر جنرل طارق کو سمجھ آ گئی. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب سمجھ کے بھی نہیں سمجھنا چاہ رہے, تو پھر انہوں دی مرضی ہے. پھر انج بھی لام وراما تو اوکھے ہیں, شہر دے لوگ تو ظالم ہے ہی نہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.